بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا الیہ راجعون۔ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ رب کریم اپنے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں اس کی۔ پھر اب کیا فرماتا ہے؟ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور کچھ جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی درودیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ حق پر ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ محرم الحرام ہم کسی بھی طرح سے اس کو دو شہزادوں کی جنگ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی طرح سے اس کو حکومت کے لیے لڑی ہوئی جنگ نہیں کہہ سکتے، کسی بھی طرح سے اس کو تخت و تاج کی جنگ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جنگ تھی حسینیت اور یزیدیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف ایک تخت و تاج کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، خلافت کی جنگ تھی، تو کیا وہ یہ لکھ سکتا ہے کہ حسین ہار گئے اور یزید جیت گیا؟ حسین تو وہ تھے کہ جن کا سر مبارک نیزوں پر اٹھایا گیا اور اس میں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں۔ حسین تو وہ تھے کہ جس کی ننھی سکینہ قافلے میں پیچھے گر جاتی ہے تو باپ کی محبت دیکھیں کہ حسین کا سر نیزے پر بھی رک جاتا ہے۔ حسین حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے صاحبزادے۔ اب فاطمہ کون ہے؟ حضور کی وہ بیٹی کہ جب تشریف لاتی ہے تو حضور اپنی نشست سے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطمہ کو پیار کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ فاطمہ کون؟ فاطمہ کہ جب فرشتے آئے آ کر حضور سے کہنے لگے حضور رب فرماتا ہے کہ یا آپ کو حسین رکھنا ہوگا یا ابراہیم رکھنا ہوگا، جو حضور کے لختے جگر بیٹے تھے۔ آپ نے سوچا کہ اگر ابراہیم چلا گیا تو مجھے دکھ ہوگا، حسین چلا گیا تو میری لختے جگر فاطمہ کو دکھ ہوگا، وہ روئے گی۔ آپ نے رب سے حسین کو مانگ لیا۔ کچھ وقت کے بعد آپ کے لختے جگر ابراہیم کی اس دنیا سے وفات ہو جاتی ہے۔ فاطمہ وہ فاطمہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کی اس کلی کو سونگا کرتے تھے کہ خاتون جنت کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی سواری میدان محشر میں آئے گی تو منادی کر دی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ محمد کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔
زینب شام کے بازاروں میں جاتی ہیں. فاطمہ کون؟ کہ جس کی سواری 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلے صراط سے ایسے گزرے گی کہ جیسے بجلی کوند جاتی ہے. اس فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی زینب کو کربلا کے میدان میں بیڑیاں ڈال کر چلایا جاتا ہے. اب فاطمہ کون؟ جو اپنے باپ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں تشریف لے کر جائیں گی. آپ نے فرمایا فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. آپ نے فرمایا کہ جن کے اپنے شوہر کے مسکرانے سے جنت ایسے روشن ہو جائے گی کہ جیسے آفتاب طلوع ہو جاتا ہے. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ حسین تھے کون، آپ کی والدہ کون تھی کہ جن کا ایک بال نظر آ جاتا تھا تو سورج نے پردہ کر لیا. فاطمہ وہ تھی، حسین کا گھرانہ وہ تھا کہ اگر حسین کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ صحن میں موجود ہوتی تو جبرائیل بھی گھر کے اندر داخل نہ ہوتے تھے. فرماتے تھے اے حضور پاک فاطمہ سے کہیے کہ پردہ کر لیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ تھی کہ جو حیض و نفاس سے پاک عورت تھی کہ جن کی زندگی میں ناپاکی بھی ان کے قریب نہ آئی. حضرت فاطمہ وہ تھی کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے ایسے پل میں رب پاک کر دیتے کہ آپ نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی ہیں. کیا ایسی عورت اس دنیا میں اس سے پہلے موجود تھی یا آج ہمارے درمیان کوئی موجود ہے؟ فاطمہ وہ فاطمہ کہ جب ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے ان کے پردے کے احترام میں، روح البیان میں لکھا کہ ان کے پردے کے احترام میں ملک الموت ان کی روح بھی قبض کرنے پر راضی نہیں ہوتے تو رب کریم اپنے دستے قدرت سے ان کی روح قبض فرماتا ہے. ناظرین کرام، یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے کہ حضرت امام علی مقام اپنے جوان بچوں کو نہیں دیکھتے، اپنی 4 سال کی سکینہ کو نہیں دیکھتے، اپنے ننھے علی اصغر کو نہیں دیکھتے، اپنے بھائی کی آخری نشانی قاسم کو نہیں دیکھتے، اپنی بیمار صغرا کو مدینے میں چھوڑ کے جانے کو نہیں دیکھتے اور کربلا کا رخ کر لیتے ہیں. اگر حکومت کی جنگ تھی حسین صرف اپنے مدینے پر حکومت کر سکتے تھے، آپ کو کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں اور زمین والوں کے لیے میرے اہل بیت امان ہیں. ناظرین کرام، آپ نے فرمایا کہ بے شک میری اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. پھر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پل صراط پہ زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اور اصحاب سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوگا. حسین کون ہے؟ پیدائش ہوتی ہے
تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حضور، رب نے آپ کی فاطمہ کو بیٹا عطا کیا، تو آپ علی کے گھر تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ کے گھر تشریف لے کر آتے ہیں۔ علی بھی کون علی کہ جن کی نماز رہ گئی تو سورج پلٹ آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی، تم نے اپنے لخت جگر کا کیا نام رکھا؟ آپ فرماتے ہیں اے آقا مولا، میری کیا مجال کہ میں آپ سے پہلے نام رکھوں، لیکن میں نے سوچ رکھا ہے کہ میں حرب رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں علی، اس کا نام ہارون کے دوسرے بیٹے کے نام پر شبیر رکھیں گے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ پھر اس فرشتے نے بتایا کہ اے حضور، اس کا مطلب حسین ہے۔ تو آپ نے حضرت ہارون کے دونوں بیٹوں کے نام پر شبر اور شبیر، حسن اور حسین کے نام رکھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، فرشتہ تشریف لاتا ہے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف خوشخبری دیتا ہے تو دوسری طرف آپ کی شہادت کی خبر دیتا ہے۔ آپ نے جب یہ خبر سنی تو آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ پوچھنے لگی کہ بابا جان، خوشی کے وقت آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کہ جب میں اپنے حسین کا گلا چوم رہا تھا، حلق پر بوسہ دے رہا تھا، تو میرے پاس فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اے حضور، جس جگہ پر آپ بوسہ دیتے ہیں، آپ کی امت کے کچھ لوگ اس گلے پر خنجر چلائیں گے، اہل بیت کے خیموں کو آتش و ظلم و جفا سے جلائیں گے۔ اور ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نے کربلا میں پیش آنے والے واقعات کا کچھ حصہ سنایا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بابا جان، حسین کی ماں فاطمہ کدھر ہوگی؟ اس کے بابا علی کدھر ہوں گے؟ اس کا بھائی حسن کدھر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، صبر کرو کہ نہ اس وقت فاطمہ ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوگا۔ اس وقت حسین کے ساتھ اس کی بہن زینب ہوگی، کہ جب یہ کربلا کے میدان میں اپنے رب العزت کے دین کے لیے اور اس کے نام کے لیے اس کو سر بلند کرنے کے لیے جائیں گے، تو اس وقت حضور پاک کو مختصراً ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ حضور، کیا میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں کہ جہاں پر حسین کو قتل کیا جائے گا؟ اس فرشتے نے ہاتھ مارا تو آپ کو سرخ مٹی دکھائی کہ حضور، اس جگہ پر آپ کے لخت جگر حسین کو، کہ جس کو آپ کندھوں پر بٹھاتے ہیں، اس جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور آپ نے فرمایا کہ اے سلمہ، اس کو ایک شیشی میں رکھ دو کہ جس وقت یہ سرخ ہو جائے تو تسلیم کر لینا کہ میرا حسین
کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ، اس کو ہم کس لیے کہتے ہیں کہ ایسا کیا تھا کہ سیدہ طاہرہ، عالمہ فاضلہ، کاملہ اکملہ، ناصرہ منصورہ، سیدہ صادقہ کے بیٹے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ ناظرین کرام، اب یزید، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ یزید کا منشور کیا تھا، سنیں کہ یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید کا مقصد تھا اسلام کو مٹانا، حسین کا مقصد تھا اسلام کو بچانا۔ یزید کا مقصد تھا کہ شریعت کی حدوں کو توڑ دیا جائے، حسین کا مقصد تھا کہ شریعت کی حفاظت کو کیا جائے۔ یزید کا مقصد تھا کہ نظام مصطفیٰ کو تبدیل کر دوں، اور امام چاہتے تھے کہ نظام مصطفیٰ کو مکمل نافذ کر دوں۔ یزید کا مقصد تھا کہ حکومت کی بالادستی ہو، امام کا مقصد تھا کہ شریعت کی بالادستی ہو۔ یزید کا مقصد تھا کہ حرمت قرآنی کو نیلام کیا جائے، حسین کا مقصد تھا کہ قرآن کا احترام کیا جائے۔ یزید کا مقصد تھا کہ حق خود ارادیت کو چھین لیا جائے، اور حسین کا مقصد تھا حق خود ارادیت کا تحفظ کیا جائے۔ یزید کا مقصد تھا کہ امام حسین کی آواز کو روکا جائے، حسین چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ ناظرین کرام، یزید چاہتا تھا کہ جبر و تشدد کی حکومت ہو، حسین چاہتے تھے کہ عدل و انصاف کی حکومت ہو۔ یزید چاہتا تھا کہ شیطانی حکومت کو رحمانی خلافت تسلیم کروا دوں، اور حسین کا مقصد تھا کہ اس کے فریب کو میں بے نقاب کر دوں۔ یزید کا مقصد تھا کہ جسموں پر حکومت کرنا، اور حسین کا مقصد تھا روحوں پر حکومت کرنا۔ آپ سنیں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ کون وہ لوگ ہیں جو حسین کو چھوڑ کر اور یزید کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ حضور کا دین کیسا تھا؟ ایسے ہی بدکار عالم تھے اس وقت، جو دنیا کی لالچ میں آ کر، جو اپنی حکومت کے لالچ میں آ کر، جو میلوں میل حکومت کرنا چاہتے تھے رعایا پر، کہ جنہوں نے فتوے دے دیے کہ حسین کے ساتھ جنگ جائز ہے۔ امام پاک کو خط لکھ لکھ کر بلایا گیا۔ کیا لکھا جاتا تھا؟ کہ حسین کربلا میں تشریف لائیں، ورنہ بروز قیامت ہم آپ کے نانا جان کو شکایت کریں گے۔ کہ دین مشکل میں تھا، حسین مشکل میں تھا، ہم لوگ مشکل میں تھے، اور حسین ہمارے دین کو بچانے کے لیے نہیں آیا، نانا کے دین کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر وہ کوفہ والے خط لکھتے تھے کہ حسین، یزید فاسق و فاجر ہے، حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، حسین تشریف لائیں کہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو خطرہ ہے۔ اب یزید کا منشور کیا تھا؟ سنیں، وہ تارک نماز تھا، وہ زانی تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا، شرابی تھا، بد کردار تھا، بیت المال کا بھی خائن تھا، قرآن و سنت کا مخالف تھا۔ یزیدیت تھی کیا حقیقت میں؟ ایسا کیا تھا کہ جس کے خلاف
امام حسین نے جنگ کو ترجیح دی. جنگ کے میدان میں جا کر بھی پہلا ہتھیار امام پاک نہیں اٹھاتے. بیت المال کا خائن تھا، شرابی تھا، زانی تھا، تارک نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا، بد کردار تھا، قرآن و سنت کا مخالف تھا، وہ محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا. یعنی جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ وہ نکاح کو جائز سمجھتا تھا. اس نے اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کر رکھا تھا. وہ کھلے دربار میں شراب پیتا تھا اور اس کے درباری بھی اس کے ساتھ مل کر عورتوں کی محافل کو سجایا کرتے تھے. ناظرین کرام، آج یہ جو ہم عزت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، یہ حسین کا صدقہ بیٹھے ہیں. حسین کسی ایک فرقے کے امام نہیں تھے. حسین علیہ السلام کا احسان کسی ایک فرقے پر نہیں تھا. آپ نے اپنے نانا کے دین کو، مطلب کل امت محمدی پر امام پاک کا احسان تا قیامت رہے گا. آج یہ جو اذانیں ہوتی ہیں یہ حسین کا صدقہ، یہ جو نمازیں ہوتی ہیں یہ حسین کا صدقہ، یہ جو آج اگر عورت کی عزت کی جاتی ہے یہ حسین کا صدقہ، یہ زینب کا صدقہ. ناظرین کرام، آج بھی اگر کوئی شخص عورتوں کی محافل کو سجاتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو وہ یزیدیت کا حامی کل بھی تھا اور وہ یزیدیت کا حامی آج بھی ہے. اگر کوئی شراب نوشی کو پسند کرتا ہے تو وہ یزیدیت کا حامی کل بھی تھا اور وہ یزید کا حامی آج بھی ہے. ناظرین کرام، اگر کوئی درباروں میں کھلے عام یا جو بھی اس طرح کے کام کرتا ہے اپنی محرمات کے ساتھ، اپنے پاکیزہ رشتوں کے ساتھ، اگر ان پر کوئی غلط نظر رکھتا ہے تو وہ یزید کا حامی کل بھی تھا اور یزید کا حامی آج بھی ہے. یہ تھی یزیدیت. اب ہم آتے ہیں حسین کی طرف. پہلے بھی میں نے بتایا حسین کون تھے کہ جو نماز کو قائم کرنے والے، جو بیت المال کو بچانے والے. آپ نے عمر کے عدل کو بچایا، آپ نے حضرت ابو بکر کی صداقت کو بچایا، آپ نے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو بچایا. حسین کون تھے کہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، اور نانا کے دین کو بچانے میں، آپ کا ساتھ دینے میں عمر، ابو بکر، ابو ذر غفاری، ان سب لوگوں کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی مدد کی، اصل میں اللہ کے دین کی مدد کی. شاید کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازشیں، چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہیں ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، دلاوری کے فرد ہے، بڑا ہی شہر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کے زرد ہیں. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، کہ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں. قدم دوشے نبوت پر تھے جن کے، وہ کانٹوں پر پھرائے جا رہے ہیں. جہاں بے اذن آتے تھے نہ جبرائیل، وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں. بٹھاتے تھے نبی کندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں پر اٹھائے جا رہے ہیں.
ہوا تھا قائم جن سے پردہ، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کہ جب اتنے کوفیوں کے خط ملنے کے بعد امام پاک نے ارادہ کیا، آپ حج کے ارادہ سے تھے، آپ نے اپنے احرام کو کھولا، آپ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کی فضا کا معلوم کرو۔ ناظرین کرام، یہ کوفی وہ بزدل قوم تھی کہ جو امام پاک کو بلا کر لیکن یزید کی طاقت سے ڈر گئے تھے۔ آپ نے حضرت مسلم سے فرمایا کہ مسلم، اگر وہاں کے حالات اچھے ہوئے تو ہمیں بھی بتا دینا۔ امام پاک کو کعبہ کے اندر، کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑا نا، آپ نانا کی تربت پر گئے، جا کر فرماتے ہیں کہ اے نانا جان، کہ وہ حسین کی جن کو آپ اپنے کندھوں پر پھراتے تھے، اے نانا جان، کہ جس کی آپ حلقوم کو چوما کرتے تھے، اے نانا جان، کہ جس کی زبان کو آپ چوسا کرتے تھے، اے نانا جان، آج وہ حسین آپ کا وطن مدینہ چھوڑ کر کعبہ میں پڑاؤ کرنے جا رہا ہے، اگلا مقام میرا کربلا ہوگا۔ اے نانا جان، میں آپ کے دین کی خاطر، اپنے رب کے نام کی خاطر اپنا کنبہ لے کر آپ کے دین کو بچانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ حسین تھے کہ جن کی بیٹی سغرا بیمار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سغرا، تجھے لینے علی اکبر آئے گا۔ سغرا کبھی علی اکبر کے گلے لگتی ہیں، کبھی علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھاتی ہیں، کبھی پھوپھی زینب کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں پھوپھی، کبھی اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں اماں جان، مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ امام پاک فرماتے ہیں بیٹی سغرا، تو ہمارا انتظار کرنا، میں تیرے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا، وہ تجھے لے جائے گا۔ آپ علی اکبر کے سہرے کو کبھی سجاتی ہیں سیجوں کو گھروں کے اندر، کبھی سغرا علی اصغر کا جھولا باندھتی ہیں، کبھی کھولتی ہیں۔ یہ وہ سغرا تھی کہ جب یہ سارے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ سے مکہ گئے، ادھر سے کربلا گئے، کافی وقت گزر گیا۔ سغرا فرماتی ہیں کہ اگر میں مدینے میں بھی کسی کا بچہ اٹھا لیتی تھی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو مجھ سے چھین لیتی تھی، کہتی تھی کہ اس کے بھائی گئے تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ سغرا کو اپنے بھائیوں کا بڑا دکھ ہے، اس لیے سغرا کا سایہ بھی ہمارے ویروں پر نہ پڑے۔ سغرا پھر کبھی نانی فاطمہ کی قبر پر جاتی ہیں، کبھی حضور پاک کے روضہ انور پر جاتی ہیں، رو رو کر دعائیاں دیتی ہیں، کبھی اذان کی آواز سنتی ہیں تو کہتی ہیں اکبر، اس آواز میں مجھے تیری آواز آتی ہے۔ امام علی مقام جب آگے کی طرف روانہ ہوئے، اپنی بیوی بچوں کو لے کر مختصراً، رستے میں پتا چلا کہ ظالموں نے امام مسلم کو شہید کر دیا۔ آپ کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔
آپ قافلے میں امام مسلم کی بچی کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، آج سے میں تیرا بابا، سکینہ تیری بہن ہے، اکبر و اصغر تیرے بھائی ہیں۔ وہ بیوی فرماتی ہے، اے امام پاک، میرے سر پر آپ نے ایسے ہاتھ رکھا کہ جیسے جب مدینہ میں کوئی یتیم ہو جاتا تھا، ہمارے بابا جان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور گلے لگاتے تھے۔ امام پاک نے فرمایا کہ اے بیٹی، تیرے باپ نے اپنے رب کے دین پر جان کو قربان کر دیا۔ قافلہ آگے چلتا ہے 2 محرم کو کہ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، آپ نے جب پڑاؤ کیا پوچھا امام علی مقام نے کہ اس دشت کی مغموم فضا کو دیکھ کر کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں، یعنی اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کی جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہے گا۔ ناظرین کرام، جو امام پاک کے مقابلے میں آئے وہ بھی جلیل القدر صحابہ کی اولاد تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، آپ کا بیٹا عمر بن سعد آپ کے مقابلے میں آیا۔ ابن زیاد آپ کے مقابلے میں آیا۔ شمر کہ جس کی بہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بیائی ہوئی ہے، کہ ام البنین جس کی بہن کا نام حضرت علی کے ساتھ جس کی شادی ہوئی، 4 بیٹے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان، یہ چاروں امام پاک کے ساتھ ہیں کربلا کے میدان میں۔ جنگ کا میدان آیا مختصراً کہ 7 محرم الحرام کو امام پاک پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے ابن سعد، اگر تجھے حکومت چاہیے تو ان سید زادوں پر پانی کو بند کر دو۔ وہ 6 ماہ کا اصغر ہے، وہ ننھی سکینہ ہے، وہ 72 لوگ جن کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، کرب و بلا کی زمین پر پڑاؤ کرتے ہیں، بچے بلکتے ہیں، مائیں دودھ دینے پر آتی ہیں تو دودھ خشک ہو چکا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے۔ اور زیاد کہتا ہے اگر پانی چاہیے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ امام پاک فرماتے ہیں کہ ہم حوض کوثر کا پانی بھی پی لیں گے۔ آپ جب میدان میں گئے بات چیت کرنے کے لیے، معاملے کو حل کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہتے ہو کہ جو دین کا منکر ہے، جو سرعام گناہ کرتا ہے، جو اللہ کے دین کا باغی ہے؟ جب زیاد نے دیکھا کہ سارے لوگ حسین کی طرف ہونے لگے تو کہنے لگا حسین، ہمیں یزید کا حکم ہے
کہ اگر تو بیعت نہیں کرے گا تو ہم تیرا سر اتار دیں گے۔ امام پاک نے فرمایا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، ابھی میرے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ یہ 9 محرم کی رات تھی۔ پوچھا گیا کہ اس رات کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ان کے پاس تو اسلحہ موجود نہیں تھا، نہ تیر تھے نہ نیزے تھے، ان کے پاس تو ننھے شیر خوار بچے تھے۔ امام پاک نے فرمایا کہ ہم اچھی طرح اس رات کو نماز ادا کر لیں، دعائیں مانگ لیں، استغفار کر لیں۔ حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت مانگی، ایک رات کی مہلت ملی۔ ایسا آج تک کسی نے بے تاج بادشاہ دیکھا کہ جیسا حسین کا؟ آپ نے جتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اہل خانہ کو لے کر واپس لوٹ جاؤ، میں بروز قیامت پھر بھی تمہاری شفاعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو چراغوں کو بجھا دیا جائے گا، جو جانا چاہے ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم اسے نہیں روکیں گے، اور نہ ہم اس کی طرف سے بدگمان ہوں گے، نہ ہم اس پر ناراض ہوں گے، نہ اس کی آخرت خراب ہوگی۔ تو آپ کے ساتھی حضرت مسلم فرمانے لگے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ادائے حق کے سلسلہ میں اپنے رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ حسین، میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک میں آپ کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ آپ نے جب بخوشی اجازت دی، چراغوں کو بجھایا گیا۔ وہ رات کیا تھی؟ ہر خیمے سے قرآن پاک کی صدائیں آتی تھیں، کوئی سورہ یاسین پڑھتی تھی، کوئی سورہ رحمان پڑھتی تھی، کوئی سورہ محمد کا ورد کرتی تھی، کوئی سورۃ البقرہ کو پڑھتی تھی، کوئی اپنے نوافل میں مشغول ہیں۔ چراغوں کو بجھایا گیا، صبح چراغوں کو جلایا تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے وہ وہیں پر موجود تھے۔ پھر حضرت زبیر بن قیس نے اٹھ کر فرمایا، خدا کی قسم، میں تو چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ اے حسین، آپ کی ذات اور اہل بیت کے میں ان تمام نوجوانوں کو بچا لیتا اگر میرے سے 1000 مرتبہ قتل کر کے بھی مجھے زندہ کیا جاتا۔ یہ تھے حسینی، حسین سے محبت کرنے والے، کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، جن کے باپ دادا نے حضور کے ساتھ مل کر عہد کیا تھا کہ کربلا کا وقت آئے گا، تم میں سے جو کوئی بھی میرے حسین پر مصیبت دیکھے، خصائص الکبریٰ میں آتا ہے کہ بے شک میرا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا اس زمین میں کہ جسے کربلا کہتے ہیں، پس تم میں سے جو حاضر ہو اس کی مدد کے لیے نکلے۔ حضرت انس بن حارث کو جب پتہ چلا تو آپ امام پاک کی مدد کے لیے نکلے اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ قیامت تھی کہ اگر حسین چاہتے تو جنات کی فوجوں کو بھیج دیا جاتا، اگر حسین چاہتے تو فرشتوں کی گروہوں کو بھیج دیا جاتا، اگر حسین چاہتے تو جس طرح سے ابابیلوں کو کنکریوں کے ساتھ بھیجا گیا،
اسی طرح سے یزیدی لشکر کو فنار کر دیا جاتا. لیکن امام پاک نے فرمایا کہ میں کوئی ایسی جنگ نہیں کروں گا کہ جس میں یہ کہیں کہ حسین نے غیب سے مدد لے لی. اگر سامنے آ کے لڑتا تو ہم اسے ہرا دیتے. نگارہ بج چکا، چوٹ لگی، ہر طرف جنگ کا اعلان ہوا جاتا ہے. میرے اور آپ کے حسین پاک کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں. تو آپ نے اپنی فوجوں کو تیار کیا. امامہ شریف باندھا. حسن مصطفیٰ اپنے بھائی کا پٹکا اپنی کمر میں باندھا. امامہ رسول خدا اپنے سر پر باندھا. جبہ محمدی زیب تن کیا. ذوالفقار حیدری گلے میں حمائل فرمائی. اور پھر آپ اس لشکر کے اندر گئے. لیکن آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ حضور پہلے ہم اپنی شہادت کو پیش کریں گے. اسی گفتگو کے درمیان کہ جو امام پاک اور اس یزیدی لشکر کی ہوتی ہے، ایک بد زبان کہ جس کا نام مالک بن اروا تھا، اس نے امام پاک کے خیموں کی گرد خندق کو آگ کے شعلے لگے دیکھے تو گستاخ کہنے لگا ہے حسین تم نے دوزخ سے پہلے ہی دوزخ کی آگ لگا دی. آپ کے چاہنے والے حضرت مسلم نے کہا حضور حکم دیں میں اس کا سر قلم کر دوں. آپ نے فرمایا کہ کوئی ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہ کرے. یہ فرما کر آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرماتے کہ اللہ اسے عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ اور سیاہ باطن کو دنیا میں عذاب آتش میں مبتلا فرما. ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر اس بدبخت ازلی کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا. گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا بھاگا اور خندق کی آگ میں ڈال دیا اور وہ وہیں پر جل کر بھسم ہو گیا. اگر حسین چاہتے تو کیا سارے یزیدی اسی تھوڑی سی آگ میں نہ جل جاتے؟ اگر حسین چاہتے تو کیا آسمان آگ نہ برساتا؟ لیکن حضرت حسین نے ادھر اپنے رب کے نام کو بلند کیا، اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کو بچایا. حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے دراصل اللہ سے محبت کی. امام پاک کہ جب سارے شہزادے تیار ہیں جنگ کے لیے، آپ کی مائیں، ایسی مائیں دنیا میں کبھی نہیں آئیں گی، سورہ رحمان کا صحرا باندھتی ہیں، کوئی سورہ یاسین کا صحرا باندھتی ہے. حضرت قاسم نے جب اجازت طلب کی، امام پاک فرماتے ہیں کہ اے قاسم تو میرے حسن کی آخری نشانی ہے، میں تجھے کیسے کربلا کے میدان میں بھیج دوں؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے بابا نے وصیت کی تھی کہ جب میرے حسین پر کوئی مشکل وقت آئے تو اپنی جوانی کو سنبھال کر نہ بیٹھ جانا. اے قاسم
میرے بھائی حسین پر، اپنے نانا کے دین پر اپنی جان قربان کرنا، یہ وہ کربلا کے مہمان ہیں کہ جن کو ہم کبھی مظلوم نہیں کہیں گے، کہ جن کو ہم کبھی پیاسا نہیں کہتے۔ اتنے دنوں سے بھوکے پیاسے اگر چاہتے تو رب ایڑیوں سے بھی پانی دے دیتا رگڑتے تو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پانی ترستا رہا حسین کو۔ وہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کرنے میں اتنے غرق ہو گئے کہ ان کو نواسہ رسول کے بارے میں سمجھ ہی نہ آیا۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، علی اکبر لٹا دیا، حضرت عباس علمدار کہ با وفا پانی کے پاس جاتے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے چچا عباس مجھے پانی لا دیں۔ امام پاک سمجھاتے ہیں کہ بیٹی اس کربلا کے میدان میں جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، تو پانی کی تمنا کو نہ کر۔ لیکن بچی ہے نا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حسین میں آج سکینہ کو پانی ضرور لا کے دوں گا۔ حضرت عباس نہر فرات پہ جاتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرتے کرتے ابن زیاد کہنے لگا کہ اگر تم لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ نہ کیا تو عباس اپنے خیموں میں پہنچ جائے گا، اور اگر عباس خیمے میں پہنچ گیا تو قیامت تک تمہاری یزیدی لشکر فوج کا نام و نشان نہ رہے گا۔ ظالموں نے چاروں طرف سے تیروں کو برسایا۔ حضرت عباس کو چاروں طرف سے تیر مارے گئے کہ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے کی طرف گرے اور آواز دی کہ اے بھائی آنا۔ حضرت حسین گئے اور فرماتے ہیں سکینہ کہ اب کبھی پانی نہ مانگنا، کہ میرا عباس گیا تو واپس نہیں آیا، میرا علی اکبر گیا تو واپس نہیں آیا، میرا قاسم گیا تو واپس نہیں آیا، ارے جتنے میرے ساتھی آئے سب چلے گئے۔ اب آخر میں وقت آیا امام پاک کی قربانی کا، امام پاک کی شہادت کا۔ آپ نے چاروں طرف جب اندھیرا دیکھا، اہل بیت کی بیویوں سے ارشاد فرمایا کہ صابروں کا ثواب حق تعالیٰ کے نزدیک بے حساب ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی صاحبزادی سکینہ کو گلے سے لگایا اور فرمایا میری سکینہ یتیم ہو جائے تو اس کا خیال رکھنا، میری شہادت کے بعد چہروں پر تماچے نہ مارنا۔ یہ امام پاک وصیت کر رہے ہیں اہل بیت کی بیویوں کو۔ سینہ کو بھی نہ کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ اور نانا جان کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت میں سے نہیں، جو منہ پیٹے اور گریبان پھاڑے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شور مچا کر رونے والی، گریبان پھاڑنے والی، سر منڈانے والی عورت سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ صبر کے ساتھ کام لینا اور نانا جان کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہنا۔ ناظرین کرام، حضرت امام پاک جب یزیدی لشکر میں جاتے ہیں، آپ کے پاس حیدری تلوار موجود ہے، آپ کے پاس اپنے نانا جان کا جبہ مبارک موجود ہے، آپ کے کمر پہ حسن مجتبیٰ کا
آپ جاتے ہیں تو اتنے یزیدیوں کو جہنم فی نار کر دیتے ہیں، ایک ہی بار میں 400 یزیدی۔ آپ پہ پیاس کا غلبہ آیا، اب نہر فرات کے پاس گئے، پانی کو ہاتھ لگانے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آئی، پانی کو ہاتھ لگانے لگے تو اصغر کا سوکھا گلا یاد آیا کہ جس کو لے کے آپ کربلا کے میدان میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی ماں نے مجھے بھیجا ہے، میں خود نہیں لایا۔ یزیدیوں نے ایسا تیر مارا کہ جو اس وقت کے ایسے جوان کو مارا جاتا تھا کہ جس کی جان نہ نکلے، کہ اس سے آپ کا بازو بھی شہید ہو گیا، سوراخ ہو گیا۔ امام پاک کو جب وہ وقت یاد آیا تو آپ نے پانی کو چھوڑ دیا۔ یزیدی کہنے لگے کہ یہ نبی کے گھر کا چشم و چراغ ہے، اگر تم نے ایسے ہی کیا تو کوئی بھی اس کو شہید نہ کر سکے گا۔ اتنے میں چاروں طرف سے برچھے برسے، تیر اور نیزے لگے۔ ناظرین کرام کہ حسین سنبھل نہیں پاتے، آپ جب گھوڑے سے زین سے زمین پر آتے ہیں تو ظالموں نے آپ کے جسم اطہر پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ یہ منظر اندر سے بہن زینب بھی دیکھتی ہیں، یہ منظر اندر سے بی بی شہربانو بھی دیکھتی ہیں، یہ منظر اندر سے بی بی سکینہ بھی دیکھتی ہیں، یہ منظر اندر سے بی بی فاطمہ بھی دیکھتی ہیں، لیکن اپنی آواز کو بلند نہ کیا، اپنے پردے کو نہ چھوڑا، اپنے خیموں سے نہ نکلی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب وہاں پر شریعت محمدی کو قائم کرنے کے لیے گئے تھے۔ ناظرین کرام آخر میں شمر لعین حضرت امام پاک کے سینے پر سوار ہوتا ہے، آپ فرماتے کہ اے لعین صدق جدی رسول اللہ، مجھے اپنے سینے پر برس کا داغ دکھا کہ اگر وہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تو میرا قاتل ہے، کیونکہ میرے نانا جان نے تصدیق کی تھی۔ آپ نے جب دیکھا تو اس کے سینے پر برس کا نشان تھا، آپ نے فرمایا کہ میری موت کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا مجھے نماز ادا کرنے دے۔ شمر لعین نے آپ کو وقت نہ دیا، آپ نے اپنے ہی خون سے وضو کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کی صدا لگائی اور آپ نماز میں مشغول ہوئے۔ ادھر شمر لعین نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام امام حسین کے کرتے میں قمیض میں 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، ظالموں نے 34 گھاؤ تلواروں کے لگائے، اور جب پھر بھی آپ نے پیشانی کو اپنے رب کی طرف کیا، آپ نے فرمایا اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی، کہ اے مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہوا، مالک میں زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، اور میرے مالک تو ہی سب سے اعلیٰ و برتر ہے، اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تو ناظرین کرام اس طرح سے امام پاک نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جب ان کے سروں کو اٹھایا جاتا تھا یزید بھی حیران تھا، ابن زیاد بھی حیران تھا کہ سروں سے تو قرآن کی آواز آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم نے شہید کس کو کیا، کہ پھر ہم نے گلے کس کے کاٹے، کہ جوں رات ہوتی تھی، ہم آپ کو اس کی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ جوں رات ہوتی تھی اس گلے سے، اس سر انور سے نور کی شعائیں آسمان تک بلند ہوتی تھی، اور کتنے وہاں پر اس وقت کے عیسائی مسلمان ہوئے صرف حضرت امام پاک کے سر کا معجزہ دیکھ گئے۔ ناظرین کرام یہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ حسین کے ماننے والے آج بھی حسین کے رستے پر ہیں، اور یزید کے ماننے والے آج بھی یزید کے رستے پر ہیں، کہ کربلا یزید کے خلاف ہونی چاہیے، کربلا
में सदाकत होनी चाहिए, ईसार होनी चाहिए, तस्लीम और रजा होनी चाहिए कि आज भी हमें हुसैन के और उसके महबूब, उसके नाना जान के बताए हुए रास्ते पर अगर हम अमल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हुसैनी हैं। अगर हम हुसैनी लबादा ओढ़ के काम यजीदियत के करते हैं तो इसका मतलब है कि उन लोगों में से हैं जो हुसैन के वक्त में भी कलमा गो थे लेकिन यजीद के साथ मिले हुए थे।